सन 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोजे पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नेज़ा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोजे महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवां हो गए। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया। 3 दिन से पानी बंद कर लिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शब आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ। जाओ, अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है। अब्बास, चराग बुझा दो। चराग का बुझना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सब की जन्नत का दामन मैं हूँ। तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा। जाओ। बस कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चराग जलाया, क्या देखें, सबके सब तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है। सिर्फ इतना बताएं, जब रोजे महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, तो उनको क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर, अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फज्र में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया। कभी हुर का लाशा आता है तो कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का, कभी औन और मोहम्मद के लाश आते हैं तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा, मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन, नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ले पैगंबर अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी, अली अकबर की जियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा, मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं, इमाम हुसैन ने फरमाया, जा अकबर, अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर। कहते हैं, बाबा,
میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا، امام حسین دیکھتے ہیں ایک برچھی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے۔ بس ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے دادا ابراہیم دیکھ لے، جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندی ہوئی تھی، دیکھو میرے دادا ابراہیم میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگا اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا۔ اور آ کے اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے، لیکن ایک 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود سے گرا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہوں گا۔ بس امام حسین کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا، اے میرے آقا یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلاؤ۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ تو کسی ظالم نے کہا، اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ بس جیسے ہی امام حسین نے کہا، اصغر پانی مانگو، یہ سننا تھا، عمر بن سعد نے کہا، حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ لے اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر، یہ آل رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آج اصغر پانی مانگ لے گا۔ اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا، اس تیر کی 3 نوکیں تھی۔ تاریخ نے لکھا، ایک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور ایک کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا، تاریخ نے لکھا، کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین تڑپنے لگی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا، آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آ کے سید الساجدین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا، اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر چلاؤ، تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جائیں۔ بس تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر۔ بس رسول اللہ کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کے مسلح پہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا ہے، جیسے ہی دیکھے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ بس شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا
اور گردن پہ امام حسین کی چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرے، دیکھے امام حسین کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے، کیا سنے؟ امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے اللہ میری قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اور امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بعد حسین خیام جلائے گئے، امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ سلام ہو دین بچانے والے نواسائے رسول حسین ابن علی پر۔